السلام علیکم. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین, آپ خیریت سے ہوں گے؟ ہفتے کا دن ہے اور شام رات 8 بج چکے ہیں. گاڑی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہمیں سن رہے ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے کہ منزل کے مسافر نے آنا ہے اور ایک نیا کنسپٹ, نیا تھیم لے کر آنا ہے. تو ہم آ گئے. سامعین, آج کے پروگرام کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ جو منزل کے مسافر بڑے ہی مشکل کرائٹیریا اور بڑی محنت کے بعد ہم نے سرچ کر کے, بلکہ پوری کھدائی کر کے ہم نے ڈھونڈا جنہیں, وہ محمد جاوید صاحب ہیں. جاوید صاحب ایک کمال انسان ہے اس لحاظ سے, اس اعتبار سے کہ ان کی زندگی جو ان سی ایک پیشن سے, ایک جذبے سے جڑی ہوئی ہے. ایک صحیح کہوں تو انہوں نے سرو کیا ہے, اس طرح سرو کیا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سرونگ میں یہ چیز بڑا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے جو یونیکنیس ہے. سروس کے مختلف ایریاز ہیں, لیکن جاوید صاحب کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ سینئر ٹورزم آفیسر ہیں وال سٹی اتھارٹی جو ان سی ہے. شاید آپ کو پتا ہوگا کہ لاہور میں 2 اتھارٹیز بن چکی ہیں, ایک LD ہے اور دوسرا جو ان سا وال سٹی اتھارٹی ہے. یہ ان کی جو سروس ہے, میں بتا رہا تھا, وہ گائیڈ کرنے کے حوالے سے, لاہور کی ہسٹری کے حوالے سے بالخصوص بے شمار ڈیلیگیشنز آتے ہیں. پرسنلی میں نے بھی, جو ان سا میری فیملی نے بھی ایک دفعہ ایسا کیا کہ جاوید صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم نے ان کی امامت میں لاہور شہر کو دیکھا. وہی پرانا شہر, یقین کیجیے گا اس کی انفارمیشن اور ان کا جو انداز بیاں تھا اس سے بڑا مزے کا وہ بن گیا. جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ تھینک یو ویری مچ, مجھے یہاں آپ نے بلایا, میں بالکل خیریت سے ہوں. بہت نوازش جی. اچھا جاوید صاحب, یہ جو آپ میں یہ جذبہ ہے بتانے کا, گائیڈ کرنے کا, اور ساتھ بالخصوص ٹورزم کے حوالے سے یہ ساری سروسز, کیسے آئے آپ اس طرف؟ ایکچولی ایسا تھا کہ میں فرسٹ ایئر میں MU کالج پڑھا کرتا تھا. میں بادشاہ مسجد جایا کرتا تھا کالج لائف میں. اچھا جی. وہاں پہ آپ کو پتا ہے وال سٹی میں گھر جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی تو آپ کھلی جگہ پہ چلے جاتے تھے. تو وہاں فارنرز بہت آیا کرتے تھے, تو ان سے ایک انٹریکشن ہو جاتی تھی. حالات بہت اچھے تھے, بہت زیادہ فارنر آ رہے ہوتے تھے. اچھا جی. تو ان سے چونکہ پھر انگلش میں بات چیت ہوتی تھی, تو بلکہ ایک فارنر مجھے کہتا کہ آپ مجھ سے اتنی زیادہ انگلش میں باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا پرپز ہے؟ تو میں نے کہا آئی وانٹ ٹو امپروو مائی انگلش. تو اس نے کہا وائی ڈونٹ یو بیکم ٹورسٹ گائیڈ, کہ آپ پھر ایک ٹورسٹ گائیڈ بن جاؤ. یہ ورڈ میں نے ایک دم سنا تو مجھے اچھا لگا. میں کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. کہنے لگا آپ ایسے کریں کہ آپ لوگوں کو بتایا کریں میں ٹورسٹ گائیڈ بننا چاہتا ہوں. تو میں نے تب سے ہی یہ سفر میرا شروع ہو چکا ہے 92 سے. اب یہ 23 سال پر محیط ایک سفر ہے. اب آج کل مجھے سینئر ٹورزم آفیسر کہا جا رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ جی, بہت اعلیٰ. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ بالخصوص لاہور ایک تاریخ اس کی ہے, اور ایسی پرانی تاریخ ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے, سنا جائے تو بہت سے دن گزر جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوگی. آپ لاہور آپ کی جمپل ہے, آپ یہاں پر آپ کی زندگی گزری ہے. یہ لاہور کو آپ دوسروں کی آنکھ سے دیکھیں, جو دیکھنے آتے ہیں, تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی, جب لاہور میں خاص طور سے جو کوئی آؤٹ آف سٹی کے لوگ آتے ہیں, فارنر آتے ہیں, پاکستان سے باہر کے لوگ, جو یہ کلچرل ہب ہے پاکستان کا, سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے, اور اسے لاہور کا دل, پاکستان کا دل ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے زندہ دل لوگ یہاں رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب دوسرے ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ جب اس آنکھ سے دیکھتے ہیں تو بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں خاص. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. اچھا یہ بتائیے کہ ایسا یہ سارا آپ کا وال سٹی کا جو پروجیکٹ ہے, جو پچھلے میرا خیال ہے کچھ سالوں سے اس کو باقاعدہ طور پہ بڑی امپورٹنس مل رہی ہے اور بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے, اس میں آپ نے جو سرو کیا ہے, پہلے ٹورزم گائیڈ اور ٹورزم کے حوالے سے اور اب میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ابھی پہلے میں تھوڑا سا ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2012 میں یہ ایک پروجیکٹ تھا. اچھا جی. 2006 میں ایک ایز اے پروجیکٹ شروع ہوا, اینڈ 2012 میں اس کو اتھارٹی بنا دیا گیا. اب اس کے اندر ہم نے دہلی گیٹ سے لے کے پرانی کوتوالی تک چوک جو ہے وہاں تک 57 اسٹریٹس, اس کے علاوہ وہاں پہ 383 میٹر کا یہ ڈسٹینس ہے, اس کو سارا ریسٹوریشن کا کام اس پہ کیا ہوا ہے. اور وہاں بلکہ 70% کام جو ہے انفراسٹرکچر انڈر گراؤنڈ ہے, یعنی اس کی جو الیکٹریسٹی کی ہائی وولٹیج لو وولٹیج کی کیبلز ہیں, اس کے علاوہ وہ جو وہاں پہ پانی کا جو نکاسی کا نظام ہوا کرتا تھا, پرانے بوسیدہ پائپ ان کو ختم کیا گیا, وہاں پہ بڑا سیوریج کا بڑا اچھا نظام کر دیا گیا. ایون کہ جو اسٹارم واٹر ہے, بارش کا پانی, اسے بھی ری یوز کیا جائے گا. اس کے لیے الگ سے پائپ ڈالے گئے ہیں. یہ چوک پرانی کوتوالی سے دہلی گیٹ تک ہے. بہت اعلیٰ جی. اچھا اس میں سارے جو آپ کے ایکسپیرینس ہیں, لوگوں کی بڑی محبت وصول ہوتی ہوگی.
آپ لاہور سے محبت کرتے ہیں اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں گے. بلکہ میرا تو ای میل ایڈریس بھی جاوید لاہوری ہے. تو اس کے علاوہ لاہور کے آپ جانتے ہیں لاہور کے بارے میں پنجابی کا وہ 7 دن تے 8 میلے گھر جاواں کیڑے ویلے. ماشاءاللہ لوگوں کی اتنی محبت ملتی ہے کہ ٹوریزم میں میرا سارا دن بلکہ میرے تہوار بھی ٹوریزم میں گزر جاتے ہیں. ابھی عید ہوتی ہے یا کوئی ہمارا فیسٹیول ہے کوئی, تو کوئی نہ کوئی فارنر یا کوئی نہ کوئی پاکستانی فورن سیٹلڈ جو لاہور سے محبت کر رہے تھے وہ آئے ہوتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ ٹور پہ ہی ہوتا ہوں. سب سے زیادہ کس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں؟ یوتھ کے ساتھ یا جو آ جاتے ہیں ہمارے باہر سے فارنر آتے ہیں, یا بالخصوص جو ان سی خواتین کے کئی ایسے گروپس آتے ہیں, کن کے ساتھ زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں, کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ مجھے یوتھ کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بائی مطلب ایک ہی ٹائم پہ میں انہیں ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں. مجھے شیور ہوتا ہے کہ یہ لوگ آگے یہ میسج کسی کو کنوے کریں گے. فارنر ٹھیک ہے بے شک وہ آتے ہیں خوش ہوتے ہیں, ہم اپنے ملک کے امبیسیڈر ہیں, ہمیں اچھا بتانا چاہیے اپنے ملک کا, لیکن یہ کہ وہ چلے جاتے ہیں بھول بھی جاتے ہیں. تو اگر بزرگ حضرات آتے ہیں تو وہ تو انہیں کافی باتیں تو خیر مجھ سے ہی پہلے پتہ ہوتا ہے, بلکہ میں ان سے کئی چیزیں سیکھتا ہوں جو مجھے کتابوں میں لائبریری میں نہیں ملتی. میں اپنے ٹورسٹ سے بھی کافی چیزیں سیکھتا ہوں. بہت اعلیٰ جی. اچھا میں کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ سیگمنٹ جو سامعین سن رہے ہیں وہ اسٹوری کے حوالے سے بالخصوص ہوتا ہے, تو جاوید بھائی یہ بتائیے یہ سارے سفر میں 92 سے آج تک سینئر ٹورزم آفیسر تک کا جو سفر ہے, اس میں رکاوٹیں مشکلات بھی تو بڑی آئی ہوں گی. ہاں جی بالکل ضرور. اس کا ایکچولی میرا سب سے پہلا ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی حویلی کی بیک پہ میرا گھر ہے. میں والٹ سٹی میں ہی رہتا ہوں. تو وہاں کچھ فارنر یا فورن سیٹل لوگ آیا کرتے تھے, گاڑیوں سے اترنا, انہوں نے حویلی چلے جانا. تو ایک آپ کو پتا اندرون لاہور میں وہ تھڑا کلچر ایک ہوتا ہے, تو میں سم ٹائم تھڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا تو دیکھ رہا ہوتا تھا. تو وہ انسپریشن جو میری پہلی تھی وہ میاں یوسف صلاح الدین کی حویلی سے تھی. تو میں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ان سے کس طرح ملنے کا کیا ایک ایسا موڈ ہے, کیسا سورس ہو. تو وہ پتا چلا کہ ٹوریزم ایک ایسا راستہ ہے ان لوگوں سے انٹریکشن کا. کیا بات ہے, زبردست. تو ایسا ہوا کبھی کہ مطلب اسی ادوار میں آپ کا واسطہ پڑا ہو ان جو باہر سے لوگ آتے تھے یوسف صلاح الدین صاحب کی حویلی میں؟ وہ چیزوں پہ بھی ٹائم تو لگتا ہے, ظاہر ہے. اس وقت چونکہ میرا کوئی نام نہیں تھا, ابھی بھی میں تو سیکھ ہی رہا ہوں. تو یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ میں نے بادشاہ مسجد سے کچھ فارنرز, پھر میں نے ایز اے پرائیویٹ ٹور گائیڈ کام شروع کیا. پھر ایک انڈس گائیڈز ایک کمپنی ہے, وہاں پہ میں جی ایم میں نے ایز اے جنرل مینیجر کام کیا. اختر مموکا صاحب, انہوں نے مجھے کافی چیزیں سکھائی, وہاں سے میں نے کافی کچھ سیکھا. اس کے بعد میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ, وہاں پہ میں پروٹوکول آفیسر رہا. والٹ سٹی جو ٹور ہوتے تھے لاہور فورٹ کے. اب 2 سال سے میں والٹ سٹی آف لاہور اتھارٹی میں ہوں. اور کامران لشاری صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑے ویژنری سے ہیں, تو ان کے انڈر رہ کر بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. بلکہ وہ پذیرائی مجھے 2 سال میں جو پچھلے 21 سال میں نہیں ملی تھی, میں نے وہ 2 سال میں سیکھا ہے. بہت اعلیٰ جی. میں سمجھتا ہوں کہ کامران لاشاری صاحب کی آپ نے بات کی, تو کامران صاحب کا نام ہی ایک ایسا نام ہے کہ ان پہ تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے. ایک بڑے زبردست انسان, انرجیٹک انسان. بالخصوص میں کہوں گا کہ انہوں نے واقعی سرو کیا, انہوں نے جیا اور جینا سکھایا بھی ہے لوگوں کو کام سے. بالکل ہی آپ بجا فرما رہے ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میں ایک رکشے میں بیٹھ کے آفس جا رہا ہوں. رکشہ ڈرائیور کہا تھا بیٹے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسے کیا پتا ہوگا. میں نے کہا جی وہ ایک آفس ہے والٹ سٹی. اچھا کون ہے آپ کے ہیڈ؟ میں نے کہا جی وہ لشاری. اچھا آپ لشاری صاحب کے پاس جاب کرتے ہیں؟ بھیا اب تو آپ کی سنی گئی. حالانکہ میں اس سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا. تو وہ ایک لے مین کہہ لیتے ہیں نا, تو وہ ایک رکشہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ وہ تو بہت ایسی شخصیت ہیں, ان کے پاس تو جو بھی کام کرتا ہے اب آپ کی سنی گئی. مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک عام بندے کو بھی ان کا کتنا اچھا تعارف ہے. صحیح جی. اچھا میرا ساتھ ہی ساتھ میں سوال آئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی لیڈرشپ جس طرح ماشاءاللہ والٹ سٹی لاہور کو ملی ہوئی ہے, کامران لاشاری صاحب جیسی, ایسی لیڈرشپ ہو تو کام کرنے کا بھی مزہ ہوتا ہے اور ڈلیور بھی ہوتا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے جی. وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارا جب آپ ہمارے کبھی آفس چکر لگائیں آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ بالکل ایک سرکاری ادارہ ہے. اچھا. وہاں پہ کام بالکل ٹف ہے, ہر بندہ اپنا بڑا ڈیوٹی فل ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے لاہور فورٹ میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آیا ہے, تو وہاں پہ آپ کو کافی چینجز 2 ماہ میں ہی نظر آئیں گے. اچھا جی. اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹائم گزرتا ہے وہاں جاب کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے کا, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایک جاب کی ذمہ داری, ساتھ ہی ساتھ جو ان سے وہ ہم جیسے پیار کرنے والے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ پھر اپنے چاہنے والے آپ کے بہت زیادہ ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں اتنی مشکلات ساری؟ یہ ایکچولی میرے لیے مشکلات نہیں ہے, چونکہ میں نے اس پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیا ہے. اچھا جی. تو جب آپ اپنے کام کو اپنا شوق بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. بلکہ مجھے کوئی کسی دن شاید ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹورسٹ نہ ہو تو میں بور ہو رہا ہوتا ہوں نا. اور جاب تو میری چونکہ ہے ہی ٹوریزم میں, تو میں آفس میں ہوں یا ٹور پہ ہوں, تو مجھے اچھا لگتا ہے جی. بہت اعلیٰ جی. سامعین ایک گانا سنتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹوریزم کے حوالے سے اور والٹ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے, اور بالخصوص
ہمارے پاس کئی ایسے سرپرائز ہیں جو ہم نے آج کے پروگرام میں رکھے ہوئے ہیں. آپ کے شاید علم میں نہیں ہوگا, آپ لاہور میں رہ رہے ہیں, لیکن لاہور شہر کے بارے میں بہت سی باتیں, بہت سی انفارمیشن, بہت سے مزے کی چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہوں گی. ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے لاہور شہر کی, اور آج ہمارے ساتھ جو منزل کے مسافر ہیں وہ بڑے زبردست سینئر ٹورزم آفیسر ہیں, محمد جاوید صاحب. جاوید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے جو ان سے وال سٹی میں ایک بڑا زبردست انقلاب آیا, اور یہ انقلاب کامران لاشاری صاحب کی وجہ سے آیا. اچھا جاوید صاحب, یہ بتائیے کہ کیا ویژن رکھتے ہیں وال سٹی پروجیکٹ اور وال سٹی اتھارٹی اور کامران لاشاری صاحب آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل جی, شروع میں تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ پہ کام شروع کیا تھا تو کچھ لوگ تھوڑے سے اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کر رہے تھے. جب ساتھ ساتھ ہمارے وہاں پہ سوشل موبلائزیشن ٹیمز ہیں, ان کے گھروں کو جب ریسٹورڈ کیا گیا, انہیں پتہ چلا کہ اونرشپ انہی کی ہے, تو اب وہ مزید ہم سے کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. کامران لاشاری صاحب نے پچھلے دنوں شاید آپ نے سنا ہوگا رنگیلے رکشے, یہ ٹورزم میں ایک نیا انیشیٹو لیا انہوں نے. تو وہی گھر جو کھڑکیاں, بالکنیز, وہ کوچے, وہ گلیاں, محلے جو کہ مطلب کوئی آؤٹ آف لاہور کے لوگ ہیں, اندرون لاہور سے باہر کے لوگ ہیں, جو زیادہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں زیادہ چلنا پڑے, تو وہ سب رکشے میں بیٹھتے ہیں, اور انہیں ہم کہتے ہیں رنگیلے رکشے. ان میں بیٹھ کے ان کو وہی گلیاں, کوچے, وہ جھروکے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ صدیوں کا سفر جو تھا وہ ہم رکشوں میں, پہلے اس پہ پالکیوں میں لوگ بیٹھتے تھے, ہاتھیوں پہ بیٹھتے تھے, وہ جو قافلے آتے تھے اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ, اب ہم انہیں رکشوں میں بٹھا کے وہی پرانا شہر دکھا رہے ہیں. انہیں یہ نام کیوں دیا گیا, اتنا خوبصورت نام رنگیلا رکشہ؟ یہ آپ جانتے ہیں کامران لاشاری صاحب ماشاءاللہ خود اتنے, وہ انہوں نے تو بلکہ باقاعدہ ایکٹنگ بھی کی ہے مووی میں. اچھا جی. تو وہ خود ہی نام انہوں نے چوز کیا ہے. اچھا جی. تو چونکہ وہ بہت کلرفل ہیں, جیسے ٹرک کارٹ ہوا کرتا تھا یہاں پاکستان کے وہ حصہ رہا ہے ہمارے, تو اس کو ہم نے اسی کو طرح کا پینٹ کیا ہوا ان کے اوپر. اچھا جی. اور بلکہ ٹیپ ریکارڈر لگا ہوتا ہے, اس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں. کیا بات. روف نہیں ہے اوپر, وہ اس لیے نہیں کہ ہم شہر میں جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اب کھڑکیاں, وہ جھروکے, وہ گلیاں, اس طرح دیکھیں گے. اچھا, آپ کے پاس کوئی اگر آتا ہے جی وہ کہ ہمیں یہ سروس دیں, ہم نے دیکھنا ہے لاہور شہر کو, تو کیا کیا آپشنز آپ دیتے ہیں اس کو, کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں اویلیبل؟ جی, ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے, اس کے تھرو ہمیں کافی ٹورز وغیرہ بک ہوتے ہیں ہمارے. اس میں ہم لیٹ سے سنڈے والے دن تو ہم یوں کرتے ہیں نا, ناشتہ ٹورز بائی رکشا. اچھا, وہ ارلی مارننگ, چونکہ آج کل گرمی ہے تو ہم مارننگ اور آفٹرنون میں زیادہ ٹور کروا رہے تھے. اچھا جی. تو صبح کو جو گیسٹ آتے ہیں انہیں وال سٹی میں کچھ واک ہوتی ہے, کچھ وہ رکشے میں بیٹھتے ہیں. یوزلی ہم دہلی گیٹ سے اپنا ٹور شروع کرتے ہیں. اچھا جی. شاہی امام دکھانے کے بجائے گلی سرجن سنگھ, اس کے بعد اکبری منڈی بھی ہے وہاں پہ, وہ دکھاتے ہیں. الف شاہ حویلی ہے, میاں سلطان کی حویلی, یہ وہی میاں سلطان جس نے ریلوے اسٹیشن بنوایا تھا, یہ ٹھیکیدار ہوا کرتا تھا انگریز دور میں. تو اس کے بعد ہم وزیر خان مسجد لے جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں تو وہاں رکشے کھڑے ہوتے ہیں, ان رکشوں میں بیٹھ کے فردر پھر ہم فوڈ اسٹریٹ تک جو بادشاہی مسجد کے پاس ہے رکشوں میں جاتے ہیں, جس میں ہم گولڈن موسک دیکھتے ہیں, بولی باغ دیکھتے ہیں, ملک ایاز کا مقبرہ, پانی والا تالاب دیکھتے ہوئے فوڈ اسٹریٹ میں جا کے انہیں بریک فاسٹ کروایا جاتا ہے. بہت اعلیٰ جی. یہ سنڈے کا پلان. تھکتے نہیں ہیں اتنا سفر, اتنے کام؟ ہاں, جب ٹورسٹ آتے ہیں نا خود ہی وہ ماشاءاللہ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ پلان کر کے آئے ہوتے ہیں, تو انہوں نے تو وزٹ کرنا ہے, وہ نہیں تھکتے. اچھا جی. تو انہی کی وجہ سے پھر ہم بھی نہیں تھکتے, ان کے چہرے کی اسمائل دیکھ کے تو ہمیں بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی. کیا بات ہے جی. اچھا, اس سارے آپ کے ٹور میں کوئی میوزک کو چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں؟ جی, ہم کلچرل پرفارمنسز بھی ضرور رکھتے ہیں. اس میں ہم یہ ہے کہ اب کچھ ڈفرینٹ حویلیز ہیں, جیسے دینا ناتھ کی حویلی ہے, اویس میر کی حویلی ہے, میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی حویلی ہے, الف شاہ کی حویلی تو یہ امام بارگاہ ہے, وہاں تو آپ جانتے ہو کہ چہلم کا جب وہ تابوت نکلتا ہے وہ وہیں سے نکل رہا ہوتا ہے. تو جو اویس میر کی حویلی ہے وہاں پہ عام طور پہ ہم کلچرل پرفارمنس کرواتے ہیں. اچھا جی, بہت اعلیٰ. ایسا ہوتا ہے کہ جی کوئی اب جب آپ سے یہ ساری سروسز لے تو وہ کہ جی آپ نے میری زندگی بنا دی, ایسا دن میں نے شاندار جاوید صاحب کبھی گزارا ہی نہیں. ہاں ماشاءاللہ, پھر اس طرح ڈفرینٹ چینلز کے لوگ آتے ہیں, کوئی عام لوگ جو وہ آتے ہیں جب 2-3 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ خوش ہوتے ہیں. پھر انہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم سے سیٹسفائی جائے اور دوبارہ بھی آئے. جی بہت اعلیٰ جی. فیملی آپ ٹائم کیسے دیتے ہیں جی؟ بڑا مشکل سا کام ہے, جو بندہ آلریڈی اتنا تھکا پورا دن کام کرے اور پیشن کے ساتھ کرے, بچے گلا نہیں کرتے؟ ہاں بچے, میں تو بلکہ جب گھر آتا ہوں تو خیر سے اپنے بچوں کو بھی ہسٹری تھوڑی سی بتا رہا ہوتا ہوں, پھر ساتھ میں انہی سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ ٹور دیں, کیونکہ یہ ایجوکیشن از کی ٹو سکسیس اسے کہا جاتا ہے. وہ اندرون شہر میں رہنے کے باوجود میں نے سوچا کہ اپنے بچوں کو وہ جو باہر کا ماحول ہے وہ ان کی ایجوکیشن میں انہیں کوئی پوش اسکول ایریا میں وہ اسکولوں میں تو نہیں جاتے, اسکولنگ ان کی گورنمنٹ کی ہے, لیکن انہیں میں ٹوریزم بھی سکھا رہا ہوں,
اچھا اور آف کورس انگلش لینگویج تو ان کی ہے بہتر, اور تھوڑا سا میوزک بھی سکھا رہا ہوں. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. اور یہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میوزک سے آپ کا واسطہ ہے جی؟ جی بے شک میرا میوزک سے واسطہ ہے. ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک مکھڑا ایک تو ہم آپ سے ضرور سنیں گے نا. پروگرام کی اسپیشلٹی سامعین منزل کے مسافر پروگرام میں پہلی بار لائیو پرفارمنس تھوڑی سی. تو پھر ابھی ایسا ہے کہ ابھی ایک دم آپ نے مجھ سے کہہ دیا تو میں تو سوچا نہیں تھا کہ مجھے آپ گانے کا بھی کچھ کہیں گے. دیکھ لیں, کہہ دیا نا. پھر ایک کافی ہے, میں اس کا جی شیور. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو. بہت خوبصورت جی. جاوید صاحب اپنے پروگرام ہمارا شاندار کر دیا کہ لائیو جون سا ہے ہمارے سامعین نے آپ کو سنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں جون سا ہے وہ ایسا امن ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کیا پورا پاکستان جون سا ہے ٹورزم کا ہب ہے, ایسا کمال ایریا شاید ہی قدرت نے کسی کو نوازا ہو. یہ ملک نہیں ہے, یقین کیجیے گا اللہ کا انعام ہے. تو یہ یہاں پر امن ہو تو آپ سمجھتے ہیں ٹورزم کو فروغ ملے گا اور یہاں پر ٹورسٹ کی تعداد بڑھے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. ہم تو لکی لوگ ہیں جس خطے میں, ہم پاکستان میں ہم جس جگہ رہ رہے ہیں. یہاں پہ گلیشیئرز ہیں ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے, ہمارے پاس 5,000 سال پرانی انڈس سیویلائزیشن ہے. اگر ہم مہر گڑھ سے شروع کریں تو وہ تو 7,000 سال پرانی ہے. اگر ہم رورل ایریا سے شروع کریں تو 5,000 سال پرانی. پھر یہاں پہ مغل مونیومنٹس ہیں 400 سال پہلے مغلیہ سلطنت کے دور کی باتیں. تو اس کے علاوہ بڑے مطلب اللہ کرے حالات بہت بہتر ہو جائیں تو ہم وی آر ریچ ان ہیریٹیج. ہمارے پاس ہر طرح کا بلکہ ڈائیورس کلچر ہے ہمارے پاس. بلوچستان چلے جائیں وہاں الگ دیکھنے کو, وہاں ہمارے پاس نباتات ہے, پہاڑ ہیں, گلیشیئرز ہیں, ویلیز اتنی خوبصورت ہے ہماری. ہنزا چلے جائیں, گلگت چلے جائیں, تو ملتان چلے جائیں, وہاں الگ ایک ماحول ملے گا آپ کو. اچھا لاہور کے علاوہ بھی کوئی ٹور لے کے جانے کا اتفاق ہوا؟ جی بالکل. میں یہ 6-7 سال پہلے میں جایا کرتا تھا پورے پاکستان میں. جیسے کہ کنجراب ٹاپ تک ٹور ہمارے جاتے تھے, کلاش ویلیز ہم جایا کرتے تھے, سکردو جاتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے بھاولپور میں دراور فورٹ کے پاس, بھاولپور سے آگے جو ہے وہاں بھی ہم ٹور لے کے جاتے تھے. ملتان تو خیر ہے ہی اولڈر دین لاہور, ملتان بھی ہم ٹور لے کے جایا کرتے تھے. بہت اعلیٰ جی. جاوید صاحب آپ کا اپنا پسندیدہ میوزک کون سا ہے جی؟ ہاں مجھے تو لاہور کے ظاہر ہے آف کورس میں پنجاب کا جو میوزک ہے ہمارا جس کے اندر نور جہاں, مہندی حسن, ان کے گانے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. بہت اعلیٰ جی. تو کس کو سننا چاہیں گے اس وقت اگر ہو سکے تو میں تو مہندی حسن صاحب کو سننا چاہوں گا. بہت اعلیٰ. سامعین آپ ہمیں سن رہے ہیں, منزل کا مسافر پروگرام ہے. ایک بریک لیں گے اور مہندی حسن صاحب کو سنیں گے اس بریک میں. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز ہے FM 98.6 کی. ایک شاندار سا میوزک آپ نے سنا. اچھا یہ سامعین ہمارے پاس جو آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی میں بتا چکا ہوں کہ محمد جاوید صاحب سینئر ٹورزم آفیسر ہیں, وال سٹی اتھارٹی میں یہ سرو کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے لاہور کے ساتھ آپ کی محبت ہے تو روز لاہور پڑھاتے ہیں, لاہور دکھاتے ہیں, لاہور سمجھاتے ہیں. آپ لاہور کے بارے میں آپ نے کچھ لکھا بھی ہے کبھی؟ ہاں جی, میں کالم بھی لکھتا ہوں, سیاحت نامہ اس کا میں عنوان رکھتا ہوں. اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن ٹورسٹ کو میں نے وزٹ کروایا ہوتا ہے انہی کی کہانی, انہی کا انداز جو ان کے ساتھ میں چل رہا ہوتا ہوں, ساتھ ساتھ ہسٹری بھی, ساتھ ساتھ کہ ان ٹورسٹ کے کیا مطلب تاثرات تھے جب کہ وہ ٹور کر رہے تھے. بہت اعلیٰ جی. اور کوئی کبھی شاعری یا نظم کچھ ایسا لکھا ہو؟ ہاں ضرور, میں نے لاہور کے اوپر ایک گانا لکھا تھا, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ چل چلیے شہر لاہور بلیے, ایسا شہر کوئی نہیں ہور بیلی. چل چلیے شہر لاہور بلیے, ایسا شہر کوئی نہیں ہور بلیے. اوتھے رونق میلے ویکھاں گے, وکھرے ہوئے رنگ سمیٹاں گے. انج بیٹھنا ہے بھی بور بلیے, چل چلیے شہر لاہور بلیے. تینوں مال دی سیل کراواں گا, PC ہوٹل بھی لے جاواں گا,
ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਸੈਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਵੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਇਗਨੋਰ ਬਲੀਏ, ਆਹਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, क्या बात है जी, ਜਿੰਨਾ ਬਾਗ ਤੇ ਫੋਰਟਰਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, आइसक्रीम चमन दी खावांगे, आहा, आई लव यू जी मच मोर बलिए, चलो वाह जी चलिए शहर लाहौर बलिए। क्या बात है जी, तो क्या बात है, इस तरह करके वो कुछ मुझे शारिस के बोल गए, ये बहुत जबरदस्त, पहले मैंने गाना बहुत लिखा। जबरदस्त जी। अच्छा, ये जो दरवाजे हैं, मैं इनके हवाले से डिस्कशन आपसे थोड़ी सी करना चाहूंगा कि हमें बताइएगा लाहौर शहर के कितने दरवाजे हैं और उनकी स्पेशलिटी क्या है? जी इसके 12 दरवाजों का शहर था, ये अकबर बादशाह ने इसको दोबारा से बनवाया था। वैसे तो 11वीं सदी में यहाँ जब मलिक यास सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था तो अच्छा, पता चलता है कि उस वक्त भी यहाँ एक दीवार का शहर हुआ करता था। अच्छा जी, अकबर बादशाह ने इसे 1556 में वो पावर में आया, बादशाह बनता है, तो 1584 से लेकर 1598 तक अकबर बादशाह ने लाहौर शहर को अपना कैपिटल बनाया था। अच्छा जी, उसमें 12 दरवाजों का शहर, जिसके अंदर दिल्ली गेट, भाटी गेट, लोहारी गेट, शालमी गेट, कश्मीरी गेट, टकसाली गेट, रोशनाई गेट, ये सारे गेट जो थे, अभी बल्कि उनमें से 6 गेट टूट गए हैं, 6 गेट अभी मौजूद है। अच्छा जी, इनमें एक मोरी गेट भी हुआ करता था, वो भाटी गेट और लोहारी गेट के दरमियान एक जगह है, अच्छा जी, तो कुछ राइटर इसे सिटी ऑफ 13 गेट्स भी कहते हैं। अच्छा जी, तो मोरी गेट के ऊपर चूंकि वो सारे शहर की वो जो गंदगी वगैरह होती, तो वहां से उस गेट से बाहर जा रही थी, अच्छा जी, उस पे छोटा सा गेट हुआ करता था। अच्छा तो जी, उस मुनासबत से भी इसे कभी कभी 12 दरवाजे नहीं 13 दरवाजों का शहर अच्छा, कहा जाने लगा। सही जी। और क्या स्पेशलिटी इन दरवाजों की, लाइक दिल्ली गेट को दिल्ली गेट क्यों कहा जाता है? हाँ, अगर यूं बात करते हैं तो दिल्ली गेट क्योंकि ये फेस करता है दिल्ली शहर की तरफ, अच्छा, तो आप जानते हैं उस वक्त ये एक ही इलाका हुआ करता था, बर्रसगीर एक ही मुल्क था, सही जी, तो उसको दिल्ली गेट की तरफ होने की वजह से उसे दिल्ली गेट कहा जाता है। बल्कि दिल्ली शहर में वहाँ एक रेड फोर्ट है, उसके अंदर एक मेन गेट है उसका, वो फेस करता है लाहौर को, उसे अच्छा, लाहौरी गेट कहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, इसी तरह फिर बाद में भाटी गेट को वहाँ एक भाट कौम रहा करती थी, अच्छा, उसके नाम से कहा जाता है कि ये भाटी गेट, अच्छा जी, इसका नाम पड़ गया। लाहौरी गेट लोहारी गेट जो है उसे लाहौरी गेट था उसका नाम, सही जी, फिर नाम आप जानते हैं थोड़े सही बिगड़ जाते हैं। सही जी, फिर अगर हम अकबरी गेट की बात करते हैं, वहाँ आजकल भी एक स्पाइस मार्केट है, बड़ी ड्राई फ्रूट भी मिलता है सही उधर, जी, अकबरी मंडी के नाम अकबरी मंडी के नाम से, सही जी, उसका अकबर बादशाह के नाम से ये नाम आप जानते हैं। कि शालमी गेट को शाह आलम औरंगजेब आलमगीर का बेटा था उसके अच्छा, नाम से है। टकसाली जैसे टकसाल जहाँ सिक्के बनते थे, ये उसी नाम से आज तक चलता आ रहा है। रोशनाई गेट वहाँ हर वक्त रोशनी दिए वगैरह जलते रहते थे, और ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट के दरमियान में गेट है। सही जी, फिर कश्मीरी गेट, कश्मीर की तरफ फेस करने की वजह से सही जी, कश्मीरी गेट, और ये भी कहा जाता है वहाँ कुछ कश्मीरी ट्राइब के लोग रहते थे। सही जी, और शेरा वाला गेट इसका नाम पहले हुआ करता खिजरी दरवाजा, अच्छा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो महाराजा रंजीत सिंह 1799 में जब बादशाह बनते हैं तो उसने वहाँ 2 डोमेस्टिकेटेड लॉयंस रख दिए थे यहाँ पे, अच्छा जी, तो शेरे पंजाब कहलवाता था, सही तो जी, उस वजह से अब तक इसका नाम शेरा वाला गेट है। फिर लास्ट आ जाता है एक यकी गेट, जिसे हजरत पीर जकी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से उनका उस गेट का नाम था जकी गेट, अच्छा, अब नाम थोड़ा बिगड़ गया तो उसे यकी गेट कहा जाने लगा। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो दिल्ली गेट है उसके बिल्कुल सामने ही जो सा वो कोतवाल भी है, कोतवाल थाना, कोतवाली थाना जिसे कहते हैं, इसकी कोई खास बात क्या है? हाँ, ऐसा है कि मुगल दौर में भी एक्चुअली एक कोतवाल हुआ करता था, जैसे आजकल आप कह ले एसपी रैंक होता है हाँ, ना, हाँ, तो इस तरह का शहर को सबसे बड़ा पुलिस का जो वहाँ को उसका निजाम संभालने वाला वो कोतवाल हुआ करता था। और वो दिल्ली गेट से जब आप कश्मीरी गेट की तरफ बाजार की तरफ आते हैं तो रास्ते में एक जगह है पुरानी कोतवाली, अच्छा चौक जी, पुरानी कोतवाली, सही, आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में राइट वहाँ पे उसका कोतवाल हुआ करता था, लाइक अच्छा पुलिस जी, स्टेशन कह लें आप, सही जी, चौकी। सही तो वो कोतवाल वहाँ बैठा करता था, सजाएं वगैरह दी जाती थी, सही जी, और उसके जासूस वगैरह होते थे शहर में घूम फिर रहे होते थे, अच्छा जी, सारी खबरें लाके उसे दी जाती थी। अच्छा तो जी, अभी ऐसा है कि दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने, बल्कि आपने देखा होगा कि पुरानी कोतवाली पुलिस हाँ, स्टेशन हाँ, है, सही तो जी, वो हिस्ट्री रिपीट सेल्फ होता है। सही जी, और वो अभी भी Excuse me. उसमें उस तरह की एक्टिविटीज ही हैं? अभी यहाँ पुलिस वाले तो बैठे हैं, लेकिन वो इस तरह के वो कोतवाल उस तरह नहीं है सच। अच्छा, ये जो हवेली है आप क्या समझते हैं कि सारे वॉल सिटी में टोटल जो मौजूद हैं कायम दायम है कितनी हवेली है? हाँ, इस तरह है कि तकरीबन 300 के करीब, मैं थोड़ा पहले आपको बता, हेरिटेज होम है वहाँ पे वॉल्ड सिटी में, अच्छा जी, जो कि मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड है। तो उनको हमारी वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी देख उस पर गौर की जा रही है कि इनको प्रिजर्व रहना चाहिए, इनको कोई गिरा ना दे, इन्हें संभाल लिया जाए, सही जी, ये हमारा विरसा है। सही जी, अभी उसमें से जो मेन हवेलीज है उनमें से कुछ के चंद के नाम ये हैं, जैसे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली है, सही, फिर फकीर खाना म्यूजियम वहाँ पे मौजूद है, हवेली अलिफ शाह है, दीनानाथ की हवेली है, बेजनाथ की हवेली है, सही जी, मियाँ सुल्तान की हवेली है, सही, इस तरह। और मियाँ खान की हवेली भी हुआ करती थी, लेकिन वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा 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 अच्छा, ये इसमें साथ ही साथ आ जाता है कि ये खाबे खाने की चीज़ें वॉल सिटी की बड़ी मारूफ, और लाहौर के खाने जो उनसे बहुत फेमस है। जब आते हैं आपके पास लोग तो वो डिमांड नहीं करते कि हमें जो उनसा वो आप
ذرا خوابہ بھی کروائیں. बेशक वो लाहौर आप जानते हैं, लाहौर इन्हीं चीज़ों से तो मशहूर है. लाहौर के लोग खाने के और जिंदा दिल मेहमान नवाजी में और खानों में तो ये मशहूर है. तो इसके बारे में इस तरह कि वहाँ बल्कि दास कुलचा मिलता है, वहाँ पे नान चने मिलते हैं. तो अब थोड़ी सी बात अगर हम यहाँ ये करते हैं कि जैसे फॉरेन कंट्री में मैकडोनल्ड्स एक उनकी प्रोडक्ट कह लें आप, उसको उन्होंने इतना मशहूर कर दिया कि पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड बर्गर ही फैल गया. वो बर्गर अभी हमारा अगर आप अपनी देसी इसको बात करते हैं डिश की, तो दास कुलचे को अगर हम प्रमोट करने चल पड़े तो ये भी बहुत लंबा सफर हो जाएगा. क्या बात है. पाकिस्तान का बड़ा नाम ये दास कुलचा सिर्फ छोटा मुफ्ती बाकर में ही मिलता है. अच्छा जी. वो किस चीज का बना होता है? ये दाल के साथ उसकी माश की दाल जो होती है वो डाली होती है इसके अंदर. वो बड़ी जबरदस्त डिश है. आप प्लीज कभी आएंगे मैं आपको. ये काफी बड़ा होता है, छोटा सा होता है? ये बर्गर की तरह का ही होता है, जैसे आप दूसरे वर्ड में कह लें छोटा कुलचा. अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास का सर. और ये किसके साथ खाया जाता है? उसके लोचड़े होते हैं इसके साथ, फिर वो साथ में थोड़ी सी वो भाजी टाइप होती है, भुजिया सी. अच्छा जी. तो बड़ी जबरदस्त डिश है. लेकिन ये है कि ये एक दो लोग ही रह गए हैं जो इस वक्त लाहौर शहर में दास कुलचा बेच रहे हैं. अच्छा अच्छा. और ये इसके मिलने की टाइमिंग क्या, क्या ये पूरा दिन मिलता है यहाँ? नहीं, पूरा दिन नहीं. सुबह सुबह आपको जाना पड़ता है इनसाइड मोची गेट या दिल्ली गेट. छोटा मुफ्ती बाकर में आप मेहर दास साहब के पास जाते हैं. तो वही मैं तो चाहता हूँ बल्कि ज्यादा लोग जाएं. वो 10-11 बजे बेच के, जिन लोगों को इसका पता है, जो बुजुर्ग हज़रात हैं, वो जाके खाते हैं. तो बस 11 बजे तक ये खत्म हो चुका. बहुत आला जी, बहुत आला. अच्छा, अब थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे कि ये आप यकीनन सहाफ़ी हमारे दोस्त भी आते रहते होंगे, तो क्या जब वो टूरिज्म करते हैं तो कॉलम लिखते हैं? कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप पे लिखा गया हो, या टूरिज्म पे कोई तहरीर जो उनसी है वो बाद में बनी हो? ऐसा ही है जी. मुस्तनसर से अंतारश साहब ने टूर किया तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने खैर से बाद में कॉलम लिखना है. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने 2-3 बाद एक अंदरून लाहौर के ऊपर विजिट पे कॉलम लिखा, मेरा जिक्र किया. तो फिर बाद में जावेद चौधरी साहब, बड़े शफीक हमारे एंकर, वो तशरीफ लाए लाहौर. उन्होंने टूर किया तो मुझे उनका भी नहीं पता था कि क्या एक कॉलम, बल्कि उन्होंने तो मुझे बड़े अच्छे वर्ड्स में मुझे लिखा के मेरे बारे में कुछ लिखा कि जावेद साहब हमारे गाइड अंदरून शहर की दाई है. क्या बात. एक इंच और मकीन से वाकफ है. तो मुझे सेंटेंस उनका अच्छा माशाल्लाह जी. अब थोड़ा सा हमारा क्योंकि प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको मैसेज ऐसा देना चाहें हमारे सामीन को जो उन्हें याद रहे. आखिर आज हमारे लिए बड़ी एक जीनत बने आप कि हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और बेशुमार बातें हमने आपसे सीखी. बस एक बात इस तरह है कि एक तो हम ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए हमारा. अगर हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो मुझसे लिख लिया करें. अच्छा जी. और वो भी सामने कोई हमारा वो भी लिख लिया करें. और दूसरा, टाइम का हम कदर नहीं करते बाज दफा. तो ये दो चीजें कि एक वक्त की कदर कर ले, और जो भी हमारी कोई कम्युनिकेशन हो उसे हम लिख लिया करें. जुबानी बाज दफा कुछ चीजें भूल जाती हैं. बहुत सही जी. सामीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना, एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम. जावेद साहब हमारे साथ थे. मैं पर्सनली इनका बहुत मद्दाह हूँ, जैसे जावेद चौधरी साहब मुद्दा है, क्योंकि मेरी फैमिली जो उनसी है, इनकी वो कह लें कि टूरिज़म में मुरीद है, और हम इन्हें याद करते हैं. जब भी लाहौर शहर और वॉल सिटी का विज़िट याद आता है तो जावेद हमें याद आते हैं. आपको कभी इत्तेफाक हो, आप टाइम निकालिए, आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के लाहौर शहर को ज़रूर देखिए. आजकल गर्मी के दिन है, बहुत सुबह या बहुत जो शाम का टाइम है वो बड़ा मुनासिब है. आप जावेद साहब से रब्ता भी कर सकते हैं. आप इनकी वेबसाइट भी है, इनकी साथ ही ईमेल भी है, जावेद टूर लाहौर @gmail.com. आप इसी तरह से रिपीट कर दीजिएगा जी. JAVEDLAHORE जावेद, बल्कि है जावेद टूर लाहौर. मेरे स्पेलिंग है JAVED, आगे टूर TOUR LAHORE @gmail.com. बल्कि मेरा मोबाइल नंबर है 0300 4350 बहुत शुक्रिया सामीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना. और आप जावेद साहब से ज़रूर रब्ता कीजिएगा. अगले दिनों में अगर आप टूर लेते तो बड़ा इंजॉय करेंगे, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, जावेद साहब को भी. अल्लाह हाफिज़. ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਭੇਜ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹਦੀ ਲਿਰਿਕਸ